الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج نومبر 1975 کی دوسری تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الکہف کی آیت 83 سے ہو رہا ہے. 18/83. لیکن درس سے پہلے ایک معذرت. آپ آواز کو معلوم ہوگا کہ مجھے کنونشن کے دوران ہی بلکہ اس سے پہلے ہی فلو کا حملہ ہوا. کنونشن تو میں نے جوں توں کر کے نبھا دیا، اس کے بعد پھر اس کے عواقب ذرا زیادہ شدید ہو گئے. پچھلا ہفتہ میں بالکل بخار سے ہی لیتا رہا. آج بھی اپنے میں اتنی سکت نہیں پاتا کہ میں درس دیتا، لیکن چونکہ درس کے نعرے کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ تشریف لے آئے، اس لیے جینا چاہا کہ آپ مایوس لوٹ جائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑا اثر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز پہ. تو جتنی بھی ہمت و سکت ہوگی اتنے وقت کے لیے میں درس میں کچھ پیش کر سکوں گا. اس معذرت کے بعد آگے چلتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، درس کا آغاز 83 آیت سے ہو رہا ہے اور وہ شروع ہوتی ہے یسألونک عن ذی القرنین. اے رسول، تجھ سے ذی القرنین کے متعلق کچھ پوچھتے ہیں لوگ. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. ان سے کہو کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں. تمہیداً عرض کروں کہ دنیا کے کسی مذہب کو لیجئے، وہ صرف اپنے مذہب کے بانی کو یا ان بزرگوں کو تو خدا کے رسول، فرستادہ، اوتار، بانی، جو کچھ بھی ان کے جی میں آئے، اپنے مذہب کے بزرگوں کے متعلق تو وہ یہ کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے متعلق نہیں یہ کہتے. یہ بھی ان کی عنایت ہے کہ ان کا احترام کر دیں، ورنہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے ہی اسی بات پر اٹھتے رہتے ہیں کہ فلاں اہل مذہب نے ہمارے مذہب کے بانی کے خلاف دریدہ دہن کی، گستاخی کی. روز یہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور پھر کتابوں میں تو آئے دن یہ جھگڑا نکلتا ہے کہ انہوں نے حضور کے خلاف یہ کہا اور اس نے یہ لکھا. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دین کسی مخصوص قوم کا دین نہیں، کسی مخصوص نسل کا یہ رسول نہیں. یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے اور پیغام بھی دنیا میں پہلی بار نہیں آیا. اس نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں رسول بھیجے، ہر قریہ میں رسول بھیجے، ہر ملک میں رسول بھیجے، اور ظاہر ہے کہ پھر ہر زمانے میں رسول بھیجتا رہا. اور یہ کہ ان رسولوں کی طرف جہاں تک دین کا تعلق ہے، ایک ہی تھا جو ہر ایک کو دیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں وسط نگاہ اور کشاد قلب. زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے ان کی شریعت کے احکام میں تو فرق ہوتا تھا، لیکن اپنے اصول اور اساس کی روح سے دین ہر ایک کو ایک ہی دیا گیا، غیر متبدل اصول حیات. کتنی بڑی چیز ہے جو اسے تسلیم کیا قرآن نے. پھر یہ کہا کہ ان میں سے جو جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا نام ہم نے بصراحت قرآن میں لے دیا ہے، اور وہ ہیں کہ جن سے قرآن کی سب سے پہلی مخاطب قوم عرب پہلے سے آشنا تھی، جانتے تھے انہیں، واقف تھے ان سے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نے اسی علاقے کے رسولوں کا ذکر کیا، دنیا کے اور بڑے بڑے بزرگوں یا بانیان مذہب کا ذکر نہیں کیا. کرنا ہی یہ چاہیے تھا. اگر وہ مکے میں بیٹھے ہوئے قریش سے کہتے کنفیوشس نے یہ کہا تھا، تو بات ہی یہاں سے شروع ہو جاتی کہ صاحب یہ کنفیوشس تھا کیا کہا تھا اس نے.
پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا، وہ تھا بھی یا نہیں تھا، یوں تم کہہ رہے ہو، یعنی جھگڑا اس بات پہ شروع ہو جاتا۔ لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا تو کسی نے بھی بات پوچھی کہ صاحب یہ کون تھے یا کہاں تھے، وہ تو دن رات جانتے تھے۔ عیسائی بھی وہاں بستے تھے، یہودی بھی وہاں بستے تھے، علاقہ بھی وہی تھا، وہاں آمد و رفت تھی ان کی، دن رات گزرتے تھے انہی شاہراہوں پر سے۔ اور قرآن بار بار انہیں کہتا ہے کہ یہ ان اقوام کے قصے ہیں جن کے اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح و شام قافلوں کی شکل میں گزرتے ہو۔ تو یہ لوگ متعارف تھے ان سے، اس لیے بصراحت تو انہی کا نام دیا۔ باقیوں کے متعلق کہا کہ ہم نے ان کا بصراحت ذکر نہیں کیا، لیکن دنیا کی ہر قوم میں رسول آیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا کہ یہ تذکرۃً کہہ دیا ہو کہ رسول آیا، ہمیں حکم دیا کہ پہلے ان تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان لاؤ کہ وہ اپنے اپنے وقت میں خدا کے بھیجے ہوئے سچے رسول تھے، خواہ ہم نے ان کا نام بصراحت لیا ہے یا نہیں لیا۔ ایمان لاؤ اس بات پہ، اور ایمان اس شکل میں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسول ہونے کی حیثیت سے ہم محمد الرسول اللہ اور ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ملتی ہے کہیں مثال اور کسی مذہب میں بھی اس کشادہ نے کی؟ یہ ہے نا کہ دین کا سرچشمہ ایک ہی خدا تھا، وہی دین جو چلا آ رہا تھا انبیاء کی وراثت سے، اس لیے اس میں تنگ نظری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک حقیقت تھی جس کا بیان کیا۔ آپ جو ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہی، تو یہ وہی رسول نہیں ہے کہ جن کا نام لے کے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایمان اس بات کی ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے اور وہ سچا دین خدا کی طرف سے لائے، لیکن ان رسولوں کی طرف جو کتاب بھیجی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں اب دنیا میں کہیں موجود نہیں رہی۔ تو یہ قرآن کریم ان تمام صداقتوں کا مجموعہ ہے، مہیمن ہے ان کا، جس نے اپنے اندر لے لیا ان تمام سچی صداقتوں کو جو انبیاء کی طرف آئی تھی، اور اس پہ ایڈیشن یہ اضافہ یہ کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں داخل کر دے۔ اب اسے مکمل کر دیا ہے، سلسلہ انبیاء کو یہاں ختم کر دیا ہے۔ کسی دوسرے مذہب میں اس کی مثال آپ کو ملتی ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائے۔ لہذا دنیا کا کوئی اہل مذہب ہو، اس کے بانی مذہب کے خلاف گستاخی کا کلمہ کہنا تو ایک طرف رہا، ہم تو اس کا نام بھی صلاۃ و سلام سے لیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ ان انبیاء میں سے ہی ہو جن کا ذکر قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بھیجے تھے، لیکن بصراحت اس کا ہم نے نام نہیں لیا، اور اس میں ایمان لانے کے لیے تو ہم مکلف قرار دے دیے گئے کہ تم نے ایمان لانا ہے۔ عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالفین کے مناظروں میں بھی ان کی گالیوں کے جواب میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا مسلمان مناظر تو اس کے ساتھ حضرت علیہ السلام ساتھ کہے گا۔ یہ ہم کچھ ان کی خاطر نہیں کر رہے، اپنی رواداری نہیں ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم مسلمان رہ ہی نہیں سکتے اگر ہم ان حضرات کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک رسول نہ مانے۔ یہ تو بات رسول کی رہی، اور رسولوں سے بھی آگے چلیے اور قرآن کریم کی کشادہ دامنی کا اندازہ لگائیے۔ انجیل میں ہے عیسائیوں کی کتاب مقدس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 12 متبعین ملے، جنہیں وہ ان کے اپوسل کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں، 12 تھے وہ۔
اور انجیل ہی میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک نے تو 30 روپے لے کے رومی گورنر سے یا رومیوں سے تو مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سازش کی. 12 میں سے ایک تو یہ نکلا. اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالا ہے حکومت نے اور یہودیوں نے اور نظر آ گیا کہ اب انہیں یہ چھوڑیں گے نہیں تو 11 کے 11 وہاں سے بھاگ گئے. وہاں اتفاق سے جو ان کا سب سے بڑا رہ گیا تھا اس سے انہوں نے یہ پوچھا یہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں. انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حواریوں کے متعلق یہ بیان دے رہی ہے، موجود ہے اس کے اندر. قرآن کریم آ کے کہتا ہے کہ غلط کہتے ہو تم. یہ حواری تو بڑی بلندی سیرت و کردار کے حامل تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایسا وقت نازک آیا ہے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ من انصاری ہے. اس امتحان کے وقت میں خدا کے پروگرام کی تکمیل میں جو جان دینی پڑ رہی ہے مجھے، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان سب نے بیک زبان یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم چھوڑ کے جانا والے. عیسائیوں کی کتاب مقدس اپنے اپوسٹلز کے متعلق تو یہ کہے کہ ایک نے بیچ دیا 11 چھوڑ کے بھاگ گئے. قرآن جو ان کے اللہ رغم بقول ان کی مخالفت میں ایک کتاب ایک دین آیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل غلط ہے. وہ تو اس قدر پختہ ایمان اور بلندی کردار کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک بھی نہیں ان میں سے چھوڑ کے گیا. اور فرمایا آپ نے، یعنی میں تو پہلے انبیاء کا ذکر کر رہا تھا، نیچے اتر آئیے آپ یہاں تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق قرآن کی شہادت مل رہی ہے. یہ ذکر شاید ناگوار گزرے گا کہ خود مسلمانوں میں محمد رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق بھی تمام اس کشادہ نگری کا ثبوت نہیں دے رہے جو مسلمان حضرت عیسیٰ کے صحابہ کے متعلق دے رہا. اور آگے چلیے، جہاں جہاں کوئی صاحب صدق صداقت ایسا شخص کہ جس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا ہے، یہی نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا یا کسی مذہب کا بزرگ یا دانی نہیں تھا، ایسے بھی جن کا نام بھی نہیں کوئی جانتا تھا ان کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا ہے. تو اس شگفتہ جبینی سے ذکر کیا ہے قرآن نے ان کا جیسا اپنے رسولوں کا ذکر کرتا ہے. سورہ کہف کا پچھلا حصہ درس کا آپ کے سامنے ہے. وہاں ذکر ہے کسی بزرگ کا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونے والے پیغمبر جا کر ملتے ہیں. اب دیکھیے روایات میں ان کا نام خضر مشہور ہے، قرآن میں کہیں یہ نام نہیں ہے. متعین بھی نہیں قرآن نے کیا کہ کون تھے وہ. نبی تو نہیں تھے، انبیاء کے زمرے میں ذکر نہیں ہے. خاص طور پہ متعارف بھی نہیں کرایا اور متعین بھی نہیں کیا کون سے، سوال ہی نہیں. اس کو اس سے غرض نہیں کہ وہ شخصیت کون سی تھی. وہ ذکر اس لیے کرتا ہے کہ تمہیں بتائیں کہ اس شخص نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے قرآن نے اپنے دامن میں قیامت تک کے لیے اس کے نام کو محفوظ کر لیا. اور یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے عزیزان من جسے نصیب ہو جائے کہ قرآن کے دامن میں جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہو کسی کا نام اس حسن خوبی کے ساتھ محفوظ کر دیا جائے. خضر کا نام تک نہیں قرآن نے. باتیں کیا کہی ہیں اس کی. وہ تو شخصیت سے بات نہیں کرتا، شخصیت کے جو کارنامے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. باتیں اس نے کی، یعنی افسانے تو ہمارے ہاں پوچھو نہیں کہ خضر کے کتنے مشہور ہو گئے. جو اس نے کیا تھا آپ دیکھیں گے ان کا ذکر نہیں کبھی آتا. کیا تھا؟ ایک جابر اور مستبد بادشاہ وہ مسکینوں اور غریبوں کو بازار میں پکڑ رہا ہے، ان کی کشتیوں کو بازار میں پکڑ رہا ہے. یہ شخص ایک حسن تدبیر سے
ان غریبوں کو اس کے دست تظلم سے بچا دیتا ہے، ان کی کشتی کو محفوظ کر دیتا ہے بغیر کوئی معاوضہ لیے۔ تو پہلی چیز تو یہ کی کہ کوئی شخصیت ہو ہم اس کا نام تک بھی نہیں لیں گے، دنیا جانے کی بھی نہیں کہ وہ کون تھا، ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ بتانا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی مستبد اور ظالم آدمی کے دست تظلم سے کسی مسکین اور غریب کو محفوظ کر دے گا اور بچا لے گا، وہ اس قابل ہے جو قرآن اس کی مدح و ستائش میں اپنے دامن میں اس کو جگہ دے دے۔ پسند آشد پھر اگلا کارنامہ اس کا بتا رہے ہیں کہ ایک باغی، جابر، سرکش نوجوان، مجرم، قاتل، موت کی سزا جس کا حکم جس کو سنایا گیا تھا، روپوش ہوا مفرور ملزم، مصیبت میں اس نے ڈال رکھا تھا اس علاقے کو، موت کی سزا جس کو سنائی گئی ہو اور وہ بھاگ گیا ہوا ہو، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ اور پھر اس سے مصیبت یہ کہ اس کے بیچارے نیک ماں باپ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ عذاب میں آ رہے تھے، وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اب یہ شخص وہاں ہمت کر کے اور وہ شخص کو گرفتار کرتا ہے، اور وہ جو سزائے موت کا بدلہ اس کے اوپر سزا تھی وہی ایگزیکیوٹ اس کو کرتا ہے، علاقے کا علاقہ محفوظ کر دیتا ہے، ماں باپ جو اس کے بے گناہ بچارے تھے ان کو معمون کر دیتا ہے بغیر نام لیے ہوئے۔ اب دوسرا یہ کارنامہ اس کا آ جاتا ہے، ظالم کے ظلم سے مسکینوں اور غریبوں کو محفوظ کرنا، سرکش اور باغی اور ظالم اور مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینا، یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسرا کارنامہ ہے کہ وہ دو یتیم جن کا کوئی نہیں تھا اور ان کی متاع حیات ایک دیوار کے نیچے چھپی تھی، دیوار گر رہی تھی، بستی والے ان کے کھانے دانے کا نہیں ان کو پوچھتے، مہمان نوازی سے انکار کر دیتے، للکار کے شاید نکال دیتے، اور یہ جاتے ہوئے جب دیکھتا ہے کہ وہ دیوار گرا چاہتی ہے اور یہ غریب یتیم ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اس کے نیچے جو ان کا باپ ان کے لیے کچھ متاع زندگی چھوڑ گیا ہے وہ یہ ظالم لے جائیں گے، تو وہ بھوکا پیاسا اسی بستی کے اندر ان یتیموں کی دیوار کو کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن کو ضرورت نہیں ہے بتایا کہ کون تھا، قرآن صرف یہ کہا کہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، کیوں ہم اس کے نام کو اپنے دامن میں جگہ دے رہے ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا قرآن کا انداز ہی اور ہے۔ پہلے دو واقعات کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی وہ اپنی معلومات میں اضافہ چاہتا تھا تو وہ تو انہوں نے بتا دیا۔ اس تیسرے واقعے کے متعلق انہوں نے یہ کہا تھا، یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے اس زمانے میں، ابھی قبل از نبوت کی بات ہے یہ۔ اس تیسرے واقعے پہ انہوں نے کہا تھا کہ بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، تم اگر چاہتے تو یہی دیوار جو تم نے بنائی ہے اس کا اگر معاوضہ لے لیتے ان سے تو ہم کہیں سے روٹی تو کھا لیتے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے تو بات صرف تم اپنی معلومات کی کمی کو پورا کرنے کا کہہ رہے تھے، اب تم نے ایک اصولی ذہنیت کا ایسا فرق دیا ہے کہ حاجہ فراق بینی و بینکم، اس ذہنیت کا انسان میرے ساتھ نہیں چل سکتا جو یہ کہتا ہے کہ یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ کیوں بنا دیا ہے، ابھی تمہارے ذہن میں یہ بات ہے، معاوضہ دے کے تو ہر ایک بناتا پھر کوئی تو ایسا ہو کہ دنیا میں جس کا کوئی نہیں رہ گیا، یتیم تو اسے کہتے ہیں، اس کی متاع حیات کو محفوظ کرے، محنت شاکرہ کو بغیر مزد و معاوضہ کے، بغیر مزد و معاوضہ کے ہی نہیں، اس بستی والوں کی دیوار، یتیموں کی دیوار جنہوں نے یہ سلوک کیا ہوا ہو، دل میں انتقام کا جذبہ بھی نہ آئے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم نے اس بزرگ کے تذکرہ کو اپنے دامن میں کیوں لے، اسے میں نے جیسا عرض کیا وہ نام بھی نہیں لیا اس نے،
متعین ہی نہیں کیا کہ کون تھا، 3 واقعات بنا دیے۔ ابدی طور پر یہ آپ کے لیے شمع ہدایت بنتے ہیں نا واقعات۔ اور جہاں یہ ختم ہوا ہے قصہ دیوار یتیم والوں کا، اقبال نے تو ہے کہ مصرے میں خضر کی یہ بات کہہ دی ہے نا، کشتی مسکینوں جانے پاک ہو دیوار یتیم۔ جہاں یہ ختم ہوا ہے قصہ دیوار یتیم کا، غریبوں کی بلا معاوضہ مدد کرنے والے کسی ایک بزرگ کا، اس کے ساتھ ہی ذوالقرنین کا قصہ شروع کر دیا قرآن نے۔ یوں دیکھیے تو دونوں میں کوئی ربط نظر نہیں ہے۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کسی ایک بزرگ کا قصہ، کسی بستی کے یتیموں کی دیوار بنانے کا واقعہ، کہاں ذوالقرنین کا قصہ، زمانے کے اعتبار سے اتنا بعد، مقامات کے اعتبار سے اتنا فاصلہ، تعلق کوئی نہیں ہے دونوں کا، آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی سانس میں یہ شروع کیا قرآن نے، ٹھیک ہے، پتہ بھی نگاہوں کو تو نظر نہیں آتا کہ اس میں ربط کیا ہے۔ وہ ربط ایسا گہرا ربط تھا اس کے اندر کہ جس کا اب ذکر کیا ہے۔ پہلے نے تو افراد کی مدد کی تھی، یہ ایک ایسی شخصیت سامنے میں لاتا ہے جس نے قوموں کو ظالم اور جابر اور سرکش قوموں کے حملوں سے بچانے کے لیے دیواریں کھڑی کی تھی۔ دیوار یہ بھی کھڑی کرتا ہے ذوالقرنین بھی، دیوار خضر نے بھی کھڑی کی تھی۔ میں خضر عام رسم العامہ کے مطابق نام اس کا لے دیتا ہوں، اس نے 2 یتیموں کے لیے دیوار کھڑی کی۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری کی پوری قوم اس سے یہ کہتی ہے کہ یہ روس کی طرف سے حملہ آور یاجوج و ماجوج کی سرکش قومیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح امڑتی ہیں، اور ہر سال یہاں یہ وہی تھے ہلاکو و چنگیز وغیرہ، ان کے اپنے ہاں تو ہوتا کچھ نہیں تھا، ان کا گزارا ہی لوٹ مار پہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہم محنت کر کے یہاں مر جاتے ہیں، اور یہ دکڑ کر کے آ جاتے ہیں، لوٹ کسوٹ کے سب کچھ لے جاتے ہیں، ہم بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ یہاں رہ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی علاج ہمارا کر دیجیے۔ آئے گی بات آگے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور جس بات پہ زور دیا ہے وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں خراج دے دیتے ہیں، اس کے معاوضے میں ہمیں دیوار کھڑی کر دو۔ بادشاہ ہے یہ، جرنیل بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ مظلوم کو ظالم کی حفاظت، ظالم کے ظلم سے محفوظ کرنے کے لیے اگر دیوار میں بناؤں گا، معاوضے لے کے دیوار بنا کے دوں گا، پھر تو اللہ کا بندہ میں نہ ہوا۔ مجھ میں تو عام بادشاہ میں فرق کیا، دیوار بناؤں گا میں، میرے پاس وسائل بھی ہیں، یہ سب کچھ، صرف لیبر کی ضرورت ہے کہ میں دوسرے ملک میں ہوں اور لیبر تمہارے پاس بہت ہے، بس تم صرف لیبر دو مجھے، اور باقی سب کچھ میں بلا مزدم معاوضہ بناؤں گا۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان جو درہ تھا جس میں سے وہ اس طرح سے در آتے تھے اندر یورش کر کے، وہاں نے کہا تھا کہ اس دروں کو کاٹ دیا اس شخص نے اتنی محنت کے ساتھ، لوہے کی سلوں سے تانبا پگھلایا ہوا اس کو ڈال کے اتنی مضبوطی سے کہ اس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہیں، محفوظ ہو گیا وہ علاقہ ان کی یورش سے۔ یوں ذکر کر رہا ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا جسے ذوالقرنین کہہ کے وہ پکار رہا ہے۔ ذوالقرنین یہ کون تھا؟ کیونکہ اس نے اگر تو نام یہاں بھی نہیں دیا ہے، جس صفت سے وہ موصوف تھا وہی ذکر کیا ہے اس کے۔ قرن عربی زبان میں بنیادی طور پر سین کو کہتے ہیں، دنیا کی عام زبان دوسری زبانوں میں تو واحد اور جمع 2 ہی چیزیں ہوتے ہیں، سنگولر اور پلورل۔ عربی زبان میں درمیان میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ اس کے ہاں لفظ آتے ہیں،
وہ قرن کا تسنیہ قرنین ہے، دو سینگوں والا، اور قرن ان کے ہاں جسے ہم ایک عہد یا زمانہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی قرن کا لفظ آتا ہے۔ تو ہمارے اردو میں بھی یہ قرن ہا قرن مستعمل ہوتا ہے، یہ لفظ سردیوں کا زمانہ جو ہے، ایرا جسے آپ کہتے ہیں، ایج جسے آپ کہتے ہیں۔ پھر قرن کسی چیز کو نہایت سین کے اعتبار سے بڑی مضبوطی سے کسی چیز کو تھام دینا، اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرن مملکت کو بھی کہتے ہیں، سلطنت کو کہتے ہیں۔ یہ ذل قرنین، ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، دو سلطنتوں کا بادشاہ تھا۔ یونانی میں اس کو سائرس کہتے ہیں۔ یہ نام بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، عام مشہور ہے، CYRUS، سائرس۔ یہودی اسے خرس کہتے تھے، عرب اسے کیخسرو کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا تو قدیم پہلوی زبان کا ہے نا زبان، کیا کا بعد اور کیا کا اوس، کیا ان کے ہاں لقب تھا بڑے بہت بڑے شہنشاہ کا، اور خسرو تو کہتے ہی شہنشاہ کو تھے۔ تو عرب اس کو یعنی خسرو بادشاہ کو کہتے تھے، تو کیا خسرو شہنشاہ ہو گیا نا، پھر بادشاہوں کا بادشاہ، خسروان کا کیا، جیسے پیرانے پیر ہمارے یہاں کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط کچھ بھی ہے، پیرے پیرا ہو تو ٹھیک ہے، تکبیر بہرحال عرب اس کو کیا خسرو کہتے تھے۔ یہ وہی ہے جس کا 2500 سالہ جشن شاید 2 سال پہلے ایران میں منایا تھا، پچھلے سال تو نہیں، 2 سال ہوئے غالباً، جی 71 میں منایا تھا، یا کے دور میں تھا، ہاں ہاں۔ ایران والوں نے جو جشن منایا تھا نا، وہ اسی کا منایا تھا، اگرچہ اس تقریب کی نسبت اس سے مختلف تھی جو قرآن نے کہا ہے۔ ایران والے تو بڑے نسل پرست ہیں نا، انہیں فخر ہے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، حالانکہ یہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے۔ 2500 سال کی جو انہوں نے منایا، وہ تو اسلام کو تو ابھی 1500 سال بھی نہیں ہوا پورا، تو یہ قریباً 500 صدی قبل مسیح کی بات ہے جب یہ ہوئے تھے۔ تو وہ اسلام کی نسبت سے نہیں بلکہ اپنے نسلی میراث اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کا جشن منایا تھا۔ ایران میں جناب زرتشت پیغمبر کی حیثیت سے متعارف ہے، جسے آپ مجوسی مذہب کہتے ہیں، وہ انہی کی طرف منسوب ہے، اگرچہ تعلیم اس میں نظر آ رہا ہے تو خدا کے ایک نبی کی وہ نہیں، جیسا کہ ہر نبی کی تعلیم مسخ ہو گئی، محرف ہو گئی، وہ بھی مسخ ہو گئی ہے۔ اس میں تو ڈویلٹی ہے، اہرمن اور یزداں دو مستقل بذات قوتیں یا خدا مانتے ہیں وہ، یعنی خدا بھی اور اس کے مقابل میں ابلیس بھی۔ آگ کو پوجتے ہیں، میترا کو وہ اسی طرح کا خدا کا بیٹا مانتے ہیں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں عرض کرتا کہ عیسائیوں کے ہاں یہ جو عقیدہ ہے نا، سواری کے ہاں بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا، زندہ آسمان پہ چلے جانے والا، یہ بعد کے عیسائیوں نے یہ وہیں سے مجوسیوں کے ہاں نہیں، یہ ان کے بعد جو ہوئے ہیں ان کے یہ متبعین، ان میں یہ میترا خاص طور سے مشہور ہے، یہ ان کی تعلیم ہے۔ تو اس تعلیم کے جو پابند ہیں ان کو مجوسی وہاں کہتے تھے،
اب ان میں سے ہمارے ہاں کے یہ جو پارسی یہاں تھے، اب پاکستان میں بھی ہیں خال خال، ہندوستان میں یہ زیادہ تھے، یہ پارسی اس مذہب کے پیراؤ ہیں، آتش پرست ان کو کہتے ہیں۔ لیکن اپنے زمانے میں زرتشتی مذہب کا بڑا ہی چرچا اور شورا تھا، دور دور تک پھیل گیا ہوا تھا یہ، اور ایران تو سارا اس کا ہلکا بگوش۔ یہ حضرت زرتشت کے پیراؤں میں سے یہ شخص تھا جسے سائرس یا یہودی خرس یا عرب کا خسرو کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو ایران میں اس زمانے میں دو سلطنتیں تھیں، ایران کا جنوبی حصہ فارس کہلاتا تھا اور شمالی حصہ میڈیا کہلاتا تھا۔ یہ پہلے دو الگ الگ امپائر تھیں۔ اس کیخسرو نے ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو دو مملکتوں کا بادشاہ ہونے کی جہت سے اسے ذوالقر نین کہا گیا، اور چونکہ اس زمانے میں مملکت یا سلطنت کی علامت سی ہوتی تھی، اس جہت سے اس کو دو سینگوں والا کہتے ہیں۔ استخر کے مقام پر اسی صدی کے شروع میں کھدائی کرنے سے ایک مجسمہ برآمد ہوا ہے، برونز کا، تانبے کا بنا ہوا، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے ماتھے پر دو سینگ ہیں، اور یہ تحقیق نے بتایا ہے آرکیالوجیکل، تو یہ اسی کا تھا جسے کیخسرو یا خرس یا سائرس کہا جاتا ہے، اور اسی اس جہت سے قرآن نے اس کو ذوالقر نین کہا ہے۔ مجسمہ وہاں محفوظ ہے۔ وہ جب یہ جشن ہوا تھا وہاں ایران میں تو آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ اس کا مجسمہ بار بار دکھایا جاتا تھا، اور وہ تاج کے اعتبار سے یہاں وہ جھالر بھی تھی، بڑا خوبصورت مجسمہ ہے، اور دو سینگ اس کے سر کے اوپر موجود ہیں۔ یہ اس صدی کے شروع میں وہ برآمد ہوا ہے۔ ایران میں بھی پہلے اس قسم کی کوئی شبیہ تک بھی نہیں تھی۔ قرآن کریم 1400 سال پیشتر اس کو دو سینگوں والا کہہ کے پکارتا ہے، اور جو مجسمہ آج اس کی شہادت دے رہا ہے ذوالقر نین، وہاں سے اس کا نام ہی ہے۔ نبیوں کی فہرست میں قرآن نہیں اس کا نام دیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا مقام مذہبی دنیا میں کیا تھا۔ تعارف اس کا پہلا اس طرح ہوتا ہے کہ 5ویں صدی 6ٹھی صدی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ اور برباد کیا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بے شمار یہودیوں کی آبادی کو قتل کی، اور باقی جتنے یہودی تھے سب کو بھوڑ ڈنگر کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ اجڑ گئے یہودی، کچھ ان کا باقی نہیں رہا تھا، تورات تک ان کے پاس نہیں رہی۔ قریب 100 سال تک یہ اس کی غلامی میں رہے۔ 100 سال تک تو 2-3 نسلیں آگے چلی جاتی ہیں۔ تورات میں یرمیا، نحیہ، نبی جو ان کے کہلاتے ہیں یہودیوں کے، ان کے لوحے موجود ہیں۔ وہ اسی زمانہ اسارت، یعنی وہ قید کی زمانہ، جو بابل کی قید کا زمانہ تھا یہودیوں کا، اس زمانے میں وہ ان کے بزرگ نظر آتے ہیں۔ بڑے ہی جانگداش اور دل خراش وہ لوحے ہیں ان کے، جس میں وہ خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ کوئی ایسا بھیج جو ہمیں اس غلامی ذلت آمیز اسیری کی زنجیروں سے رہائی دلائے۔ اس زمانے میں یہ شخص کیخسرو یہ فارس میں بادشاہ بن کے آیا۔ جب اس تک یہودیوں کی یہ داستان مظالم پہنچی
تو آپ اندازہ لگائیے جو بھی خدا کی دین کی صداقتوں کا پیراو ہوتا ہے وہ تعصبات کی تنگ نظری سے بہت اونچا ہوتا ہے. یہ جس دین کا پیراو تھا وہ اعلی رغم تھا دین یہودیت کے خلاف. نسلی اعتبار سے بھی دونوں متضاد اور متخالف نسلیں تھیں. یہ ایرین نسل کا ہے، وہ سیمیٹک ریس کے ہیں، وطن بھی الگ ہے. لیکن ایک قوم جو ایک مستبد سلطنت کی غلامی کے جوئے میں جکڑی ہوئی ہے، اس سے رستگاری کے لیے یہ شخص کا خسرو یا ذوالقرنین یہ وہاں بابل پر حملہ کرتا ہے، یہودیوں کو ان کی قید سے چھڑاتا ہے، واپس لاتا ہے، پھر ان کو یہی بیت المقدس میں لا کے یروشلم میں آباد کرتا ہے، ان کا ہیکل بنواتا ہے، ان کی تورات کے اثر نو مرتب کرنے کے انتظامات کرتا ہے، ان کو یہاں بسا کر نہایت خوشحالی کی شکل میں بلا مزد معاوضہ واپس چلا جاتا ہے اپنے وطن. ہے یہ اس قابل یا نہیں کہ قرآن اس کو اپنے دامن میں محفوظ ہے؟ یہودیوں کے ہاں اس کی اسی اعتبار سے اتنی عزت اور عظمت تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ یہودیوں کی بابل میں یہ کچھ تو ملتا ہے کہ اس نے کیا، جس انداز سے قرآن نے ذکر کیا ہے یہ انداز بھی وہاں نہیں ملتا. حالانکہ اور یہ پھر اگلا نقطہ غور طلب آ گیا، یہ ایرانی ہے اور قرآن بہرحال عربوں کے ہاں کا ایک دین ہے. یوں کہ یہ نا اس زمانے میں، ورنہ اسے تو عربی اور عجمی دین کہنا ہی غلط ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہرحال یہ عربی تھے نا جن کی طرف یہ نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول عربی تو کہلاتے ہیں، اسی اعتبار سے تو تھی نا یہ ساری چیز. ایرانیوں اور عربوں کے تعلقات، ایران ان اہل عرب کو اس قدر ذلت کی نگاہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ ان کے ساتھ دوستی تو ایک طرف، وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے میں بھی اپنے لیے باعث ننگ سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اس قدر سی یہ کمینہ سی قوم شیر شتر اردنو سوسمار، یعنی فردوسی اس کے بعد جا کے بھی کہیں شاہنامہ لکھتا ہے. تو اس وقت بھی یہ کیفیت ہے ان کی کہ ایرانی ذکر کرتے ہیں عربوں کا تو یہ کہہ کے کہ ان کا دودھ پینے والے اور گو کھانے والے یہ قوم، یہ ان کو ضرورت ہو گئی ہے کہ ایرانیوں کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. یہ کیفیت تھی ان کی ایرانیوں کی عربوں کے ساتھ. این اس زمانے میں جب اہل ایران عربوں کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے، قرآن کریم انہی ایرانیوں کے اس بزرگ کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے جیسے انہوں نے نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وہ اس سے بہت بلند ہے کہ نسلی اعتبار سے یہ کون ہے، وطنی اعتبار سے یہ وطن اس کا کیا ہے، مذہب کے اعتبار سے یہ کس اسلام کا متبع نہیں. آج کی اصطلاح میں آپس کی دشمنی کی یہ کیفیت ہے، لیکن چونکہ وہ محسن انسانیت ہے اس لیے قرآن کریم ان تمام تنگناؤں سے بلند ہو کر اس کو ایک ابدی مقام ادا کر دیتا ہے. پھر میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم میں اس نے مخیم سے کسی شخص کا نام آ جانا اور پھر نام بھی یوں نہیں آیا ہے، یہ اتنا حصہ قرآن کا اس کے لیے قرآن نے مخصوص کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں، کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے کسی کے لیے. آپ سوچئے تو صحیح کہ دنیا میں آج شاید کیا خسرو خرس یا سائرس کا نام لینے والے وہ اسے سال میں اتنی دفعہ نام نہیں لیتے ہوں گے جتنی مرتبہ قرآن کے پڑھنے والے ذوالقرنین کا نام لیتے ہیں. ابھی ہم نے تو رمضان میں کروڑوں انسانوں نے اس نام کو دہرایا اور اسی حمد و ستائش کے ساتھ دہرایا جو قرآن میں مذکور ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم
ہر وہ شخص کے جو کچھ بھی انسانیت کے اوپر احسان کر جاتا ہے، عالمگیر انسانیت کی منفعت کے لیے کوئی کام کر جاتا ہے، وہ اس کی خدمات کو کتنا اپریشیٹ کرتا ہے۔ یہ شخص پہلے اس کو اطلاع ملی، یہ واقعہ دوسرا ہے یہودیوں کا جو میں نے عرض کیا ہے۔ قرآن کریم اس کے علاوہ جو واقعات اس کے یہاں بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے یہ لیڈیا کی طرف اسے معلوم ہوا کہ ایک قوم بہت سرکش ہو گئی ہے، لوگوں کو ستاتی ہے، تو یہ جو ایشیا مائنر جس کو کہتے ہیں نا، ایشیا کوچک، اس سائڈ کو تھی یہ لیڈیا کی سلطنت اس زمانے میں۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے وہ تھی، اور قرآن نے جو ڈسکرپشن دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہاں جب یہ پہنچا تو شام کا وقت تھا، تو اسے یوں نظر آیا جیسے سورج کسی سیاہ کیچڑ کی جھیل میں ڈوب گیا ہے۔ نظر آتا ہے کہ بحرہ اسود تھا، اسود کے معنی کالا ہے نا، بلیک سی کہتے ہیں نا، تو یہ اس کے کنارے پہنچا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس میں تو سامنے اگر سمندر ہی سمندر ہو تو نظر آتا ہے کہ جیسے یہ سورج سمندر میں گم چلا گیا ہے، تو اسے وہاں یہ نظر آیا۔ تو وہ سرکش قوم جو تھی پہلے اس نے ان کو مطیع و فرما بردار بنایا اور ان کے مظالم سے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو نجات دلائی۔ یہ اس کی پہلی مہم ہے۔ دوسری مہم اس کی ہے بلخ کی طرف، جو ایران سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ وہاں کوئی ایسی خانہ بدوش سی قوم تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کی زبان بھی اس سے بالکل مختلف تھی، وہ بات بھی آپس میں نہیں سمجھتے تھے۔ وہاں گیا تو اس قوم کو بھی وہاں کے مستبد فرما رواؤں کے مظالم سے اس نے نجات دلائی، انہیں بھی آزاد کرایا۔ یہ اس کی دوسری مہم ہے۔ اور اس کی تیسری مہم ہے یہ جو کوکاس جسے ہم کہتے ہیں نا، کوکیشین ماؤنٹینز، وہاں کی ایک قوم ہے، یہ تھی وہ قوم جس کا میں نے ابھی دیوار کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم نے اس سے فریاد کی، ایرانی قوم نہیں ہے، اس کی سلطنت کا حصہ نہیں ہے، ہم مذہب بھی نہیں ہے، مظلوم قوم ہے، اور وہ آواز دیتی ہے کہ ہم بہت کمزور اور ضعیف ہیں۔ اور ادھر سے شمال سے یہ وحشی قبائل، وہی جو میں نے عرض کیا ہے، یہ ہلاکو اور چنگیز کی، تو آپ جانتے ہیں آج تک ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں جو ہیں وہ انسانیت کے کانوں میں کھڑکھڑاتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ دنیا میں جس طرح سے کہ فرعون کا نام ایک لقب ہو گیا ہے، چنگیز اور ہلاکو تو آپ جانتے ہیں، تباہی بربادی لوٹ مار غنیمت کے اندر تو ان کا نام ایک ضرب المثل بن گیا ہوا ہے۔ یہ قومیں تھیں جو ان کو لوٹنے کے لیے آ جاتی تھی۔ وہ چین نے تو اپنے گرد وہ دیوار پوری کی پوری کھینچ لی۔ اچھے زمانے تھے کہ ایک دیوار اگر کھینچ لی جائے تو دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا تھا علاقہ۔ یہ جو ورلڈ سٹی ہمارے ہاں بھی کہلاتی ہیں، یہ ساری پرانی ہمارے شہر جو ہیں ان کے باہر ایک فصیل ہوتی ہے نا، انسان کو حفاظت اپنا انسان کو نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں ایک دیوار کھینچ لینے سے محفوظ ہو جاتا تھا انسان۔ وہ ایسے مقام پہ تھے کہ جہاں پہاڑ تو تھا لیکن درمیان میں ایک درہ تھا۔ یہ جو درہ دانیال ہے نا، ویریس پاس جسے کہتے ہیں، یہ علماء حفریات یعنی آرکیالوجسٹ کا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہ درہ تھا، کیونکہ وہاں اب بھی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس درے کے اس پار جو قوم تھی، انہوں نے اس کے پاس فریاد بھیجی کہ ہمیں بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ۔
تو اس کے لیے اس نے یہ تدبیر سوچی. اب اندازہ لگائیے 2 پہاڑوں کے درمیان کا درہ جو ہے وہ خاصا بڑا درہ ہے. اس نے کہا کہ اس کا تو علاج یہی ہے کہ اس درے کو کاٹ دیا جائے تو پھر ان کی یورش سے یہ بچ سکتے ہیں، ورنہ کون یہاں اتنی بڑی چھاؤنی ڈالے رکھے گا اور جنگ ہوا کرے گی آئے دن. تو اس درے کو اس شخص نے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، لوہے کی سلوں سے اس درے میں ایک دیوار کھڑی کی اور قرآن کے الفاظ میں پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر چڑھایا اس نے، اور اس طرح سے انہیں ان کے دستے تظلم سے محفوظ کر کے بغیر کوئی معاوضہ لیے ہوئے واپس. یہاں بھی قرآن نے جیسے وہ دیوار یتیم کے سلسلے میں بات یہ کہی ہے نا کہ انہوں نے بلا معاوضہ یہ بات کی تھی وہاں حضرت خضر نے، یہاں بھی قرآن نے اسی بات پہ سٹریس دیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ تھا کہ ہم تمہارے بعد گزار ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے کون سا شہنشاہ نہیں چاہے گا کہ ایک قوم اس کی بعد گزار ہو جائے. تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ ادروائز ویسے اگر تم یہ کچھ کہتے تو اور بات تھی، لیکن اس دیوار بنانے کے معاوضے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے بعد گزار ہو جاتے ہیں تو مجھے تمہارے خراج کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو ایک مظلوم قوم کو ظالم قوم کے استبداد سے محفوظ کرنے کا فریضہ سر انجام دینا. وہ سر انجام دیا اور واپس آ گیا اپنی خدمت. یہ ہے وہ سائرس یا خرس یا کیخسرو جسے قرآن نے ذوالقرنین کہہ کر پکارا ہے. خود اہل ایران کو بھی اس سے پیشتر اس کے متعلق یہ تفصیلی معلومات نہیں تھی قرآن نے جو بتائی. اب جو وہاں تحقیقات ہوئی ہے تو یہ جتنی قرآن نے یہاں تفصیلیں دی ہیں نا اس سورت کے چند آیات میں، وہ اب روٹس تک متعین ہو گئے ہیں نقشوں کے اوپر کہ یہ کس سمت کو گیا تھا، کہاں پہنچا تھا، کیا اس نے کیا تھا، اور اب اس کی تاریخ مرتب ہوئی ہے اور ایرانیوں نے پھر اسے اپنے نسلی مورث اعلیٰ کی حیثیت سے اس کا جشن منایا ہے. قرآن نے 1400 سال پیشتر اس کا جشن اس انداز سے منایا کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی اس انداز سے نہیں منا سکتی تھی، یعنی اپنے دامن میں اس کو محفوظ کیا ہے اور اس تحسین و تبریک سے اس کا نام دیا ہے. یہ ہے عزیزان من ذوالقرنین کا وہ واقعہ جو قرآن میں آیا ہے. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگلی آیات جو ہیں ان میں اسی کا ہی ذکر ہے، یہی اس کا تعارف ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کا ذکر کیوں محفوظ کیا. اسی بزرگ کی طرح جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی، جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں آیا، وہ ایک انفرادی چیز تھی، مظلوموں کی حمایت، ظالموں سرکشوں کی سرزنش، اور یہ قومی اعتبار سے یہ کچھ کیا ہے. اس کے اعتبار سے بات دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ جو بھی انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پر نسل، وطن، قبیلہ، قوم، مذہب کی تنگناؤں سے بلند ہو کر محض انسانیت کی نسبت سے کسی مظلوم کی مدد کرتا یا کسی ظالم کی سرکشی کو توڑتا ہے، قرآن کے نزدیک وجہ حمد و ستائش ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے جو قرآن نے یہاں ذوالقرنین کا یوں ذکر کیا. میں نے پہلے معذرت چاہی تھی، مجھ میں آج ہمت نہیں ہے، 1 گھنٹہ جب بھی ہو گیا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، واقعی بہت اثر ہونے لگ گیا مجھ سے. آج اتنے کو میں اتفاق کرتا ہوں. اب اگلی آیات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، بات تو ساری ہو ہی گئی ہے. ایک اعلان کے بعد میں اس کو ختم کروں گا. پہلے تو میں یہاں اس کو ختم کروں درس کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم